بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم مسئلہ پر، مسافر کی نماز۔ اکثر لوگ سفر میں نکلتے ہیں مگر نماز کے احکام کو اچھی طرح نہیں جانتے، نتیجتاً یا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں یا غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم سمجھیں گے کہ شریعت نے مسافر کے لیے کیا آسانی رکھی ہے اور قصر نماز کب اور کیسے پڑھی جاتی ہے۔ سوال: کتنی دور کے سفر کا ارادہ کرنے سے آدمی مسافر ہوتا ہے؟ جواب: شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے۔ 3 دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر 3 دن میں پہنچے، بلکہ ہر روز صبح سرے زوال تک درمیانی رفتار سے چلنا معتبر ہے، اور دن سے مراد چھوٹا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شرعی لحاظ سے وہ جس جگہ پیدل آدمی 3 دن میں پہنچ سکے، یعنی عام پیدل رفتار سے کل ملا کر 3 دن کے برابر راستہ شریعت نے آسانی کے لیے اسے تسلیم کیا ہے۔ اگر آپ اتنا فاصلہ طے کرنے کا پکا ارادہ کر کے نکلے تو آپ مسافر شمار ہو گئے اور سفر کے احکام آپ پر لاگو ہوں گے۔ سوال: درمیانی درجے کی چال سے کیا مراد ہے اور 3 دن کی نشست کتنے میل ہوتی ہے؟ جواب: درمیانی درجے کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے، اور ٹھیک بات تو یہی ہے کہ 3 منزل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے 48 میل کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھ لی گئی ہے۔ یعنی فقہائے کرام نے عام پیدل رفتار کو بنیاد بنایا اور سہولت کے لیے طے کیا کہ تقریباً 48 کلومیٹر 3 دن کا فاصلہ سمجھ لیا جائے، تو آپ فاصلے کا حساب اسی اصول سے کر سکتے ہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر پر اتنی دور کا ارادہ کر کے چلے جہاں پیدل آدمی 3 دن میں پہنچے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ مسافر ہو گیا، خواہ کتنی ہی جلدی پہنچ جائے۔ یعنی سفر کی رفتار، تیزی یا گاڑی وغیرہ مانی نہیں جاتی، اہم چیز ارادہ اور فاصلہ ہے۔ اگر آپ نے وہ دوری طے کرنے کا ارادہ کر کے نکلے تو چاہے آپ چند گھنٹوں میں پہنچ جائے، شرعاً مسافر ہی شمار ہوں گے۔ سوال: مسافر کی نماز میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ جواب: مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے، اور فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنی حال پر رہتی ہے۔ یوں سمجھے کہ 4 رکعت والی فرض نمازیں یعنی ظہر، عصر، عشاء مسافر کے لیے قصر کر کے 2 رکعت ہو جاتی ہے تاکہ مشکل وقت میں عبادت آسان رہے، جبکہ فجر، مغرب اور وتر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سوال: 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قصر کہتے ہیں۔ قصر اس لفظ کا مطلب مختصر کرنا ہے۔ فقہ اسلام میں قصر نماز وہ عمل ہے جس میں 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعتوں تک محدود کر دی جاتی ہے۔ سوال: مسافر کس وقت سے قصر شروع کرے؟ جواب: جب اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے۔ یعنی جیسے ہی آپ اپنی آبادی شہر کی آخری حدود سے باہر نکلے اور طے شدہ فاصلہ طے کرنے کا ارادہ لے کر سفر کرے تو فوراً ہی قصر کا حکم لاگو ہو جاتا ہے۔ سوال: مسافر کب تک قصر کرے؟ جواب: جب تک سفر میں رہے اور کسی شہر یا قصبے یا گاؤں میں پہنچ کر وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے۔ یعنی مختصراً یہ کہ جب تک آپ کی نیت عارضی قیام کی ہے، یعنی 15 دن سے کم
تو آپ مسافر سمجھے جائیں گے اور قصر جاری رہے گا۔ جیسے ہی آپ مستقل رہائش یا 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، آپ مقیم بن کر پوری نماز پڑھیں گے۔ سوال: اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا مگر کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی اور اسی طرح 15 دن سے زیادہ گزر گئے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کرے نماز قصر پڑھنی چاہیے، اور اسی حالت میں 15 دن سے زائد بھی گزر جائیں تب بھی کچھ مضائقہ نہیں، یعنی جو نیت آپ نے اکٹھے کر کے کی ہو وہی بنیاد ہے۔ اگر آپ نے مستقل ٹھہرنے کی نیت نہ بنائی تو چاہے وقت زیادہ گزر جائے قصر جاری رہے گا۔ مستقل رہنے کی صاف نیت ضروری ہے۔ سوال: اگر مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنے سے گناہ گار ہوگا، اور بھولے سے ایسا ہو گیا تو گناہ بھی نہیں، اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور 2 نفل ہو جائے گی۔ لیکن اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہ ہوگی، چاروں نفل ہو جائیں گے، اور کچھ فرض پھر دوبارہ پڑھے۔ یعنی اگر مسافر غلطی سے پوری 4 رکعت پڑھ بیٹھے تو صورتحال پر انصافی طریقہ یعنی سجدہ سہو وغیرہ سے اسے درست کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی نیتاً قصر ترک نہ کی گئی ہو۔ اگر مکمل غفلت سے پوری پڑھی گئی تو ایسے حالات میں دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سوال: اگر مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواب: امام مقیم کی اقتداء کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمے بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ امام کی حالت مقتدی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے کھڑے مسافر کو بھی پوری 4 رکعت پڑھنی ہوگی، کیونکہ اقتدائے امام کے مطابق فرض ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم تو کیا حکم ہے؟ جواب: مسافر امام اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو۔ مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، لیکن ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھے، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کرے۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ جب امام قصر کر رہا ہو اور پیچھے مقیم لوگ ہوں تو مقتدی اپنی حالت کے مطابق بعد از امام اپنی مکمل رکعتیں پوری کریں، مگر فقہی قواعد کے مطابق مخصوص طریقہ اقتداء اپنائے۔ اس میں سورہ فاتحہ، سورت نہ پڑھنے اور سجدہ سہو سے بچنے کا احکام کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ سوال: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکے، چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر درمیان نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نمازی کا منہ قبلے کی طرف نہ رہے تو فوراً قبلے کی طرف پھر جانا چاہیے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ سفر کے مواصلاتی وسائل میں نماز جائز ہے، بشرطِ احتیاط اور سلامتی۔ اگر دوران نماز قبلہ رخ بدل جائے تو فوراً قبلہ کی طرف رخ کرنا لازم ہے، ورنہ نماز باطل ہو سکتی ہے، اور اگر گرنے کا خطرہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لینا ہی افضل اور جائز ہے۔ ناظرین، دیکھیے، اسلام نے ہمیں کسی حال میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ آسانی عطا کی۔ قصر نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تاکہ بندہ سفر میں بھی عبادت سے غافل نہ ہو۔
اس لیے سفر میں ہو یا حضر میں نماز کو کسی صورت میں ترک نہ کرے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں تک شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ایسے ہی مفید اور دینی پیغامات آپ تک پہنچتے رہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ناظرین کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔